الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وعاشروهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل احترام حضرات علماء کرام، نوجوانان اسلام اور عزیز دینی بھائیوں، چونکہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی جمعہ کی نماز کے بعد ہمارے محترم دوست حافظ الیاس صاحب کے فرزند ارجمن کا عقد مسنون منعقد ہونے جا رہا ہے، تو اس مناسبت سے اس مختصر سی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ مفید باتیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے اس دنیا میں مالا مال فرمایا ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ جس آدمی کے پاس اللہ کی جو نعمت ہے اس نعمت کی جواب دہی اس کو کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرنی ہے۔ میں نے جو آیت پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے، عربی گرامر کے طلباء جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو اس آیت پاک کے اندر کتنی اہمیت کے ساتھ اس بات کو یاد رکھنے کے لیے اور توجہ دلانے کے لیے ذکر فرما رہے ہیں: لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ بندو یاد رکھو، نعمتوں میں مشغول رہ کر منعم حقیقی کو بھول مت جانا۔ ان نعمتوں کا کل قیامت کے دن تم سے سوال ہونا ہے۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہمارا سماج
جن نعمتوں میں کو استعمال کر رہا ہے، ان نعمتوں میں بڑی نعمتیں دولت اور عورت ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان دونوں نعمتوں کی ناقدری ہو رہی ہے۔ دولت کی نعمت کی بھی ناقدری ہو رہی ہے اور عورت کی نعمت کی بھی ناقدری ہو رہی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل سے انسان کو مال دے رکھا ہے تو اسے اس مال کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، ابن آدم کے قدم قیامت کے دن تس سے مس نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ 4 چیزوں کا اللہ کے سامنے جواب نہیں دے دیتا۔ اس میں سے ایک بات اللہ کے رسول نے فرمایا، من مال کے متعلق اللہ سوال کریں گے۔ آج جب کوئی فنکشن ہوتا ہے، شادی بیاہ اور کوئی تقریب ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں، یا تو دانستہ یا نادانستہ، دونوں اعتبار سے اللہ کے دیے ہوئے مال کی ناقدری کرتے ہیں۔ اسی طرح عورت، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جن بندوں کے پاس سے یہ نعمت دور ہو جاتی ہے، اس کو آپ اس کی قدر پوچھئے۔ اتفاق سے جن کی وائف کا انتقال ہو جاتا ہے یا بنتی نہیں ہے اور کسی وجہ سے ڈائیورس ہو جاتا ہے، تو جب مرد کو اکیلی زندگی گزارنی پڑتی ہے، اپنی ساری ضروریات کی تکمیل مرد کو بنفس نفیس بذات خود کرنی پڑتی ہے، ایسے موقع پر اسے اپنی بیوی کی خدمات یاد آتی ہے۔ میں ایسے موقع پر آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ اگر اس واقعے کو آپ نے نہ سنا تو شاید بہت کچھ مس کر جائیں۔ ہسبینڈ اور وائف تھے، بڑی دونوں میں محبت تھی، لیکن کشمکش تو ہر کسی میں ہوتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم میں جھگڑا ہوا تو رات کو میں بیڈ روم میں جب گیا تو میں ادھر سو گیا، وہ ادھر سو گئی۔ اب نیند نہ ایچے آ رہی ہے، نیند نہ مجھے آ رہی ہے، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا ہے۔ رات کو مجھے پانی کی حاجت ہوئی تو میں کمرے میں گیا، دوسرے کمرے میں جا کولر رکھا ہوا تھا، تو میں نے کولر میں سے پانی نکالا اور چیئر پر میں پانی پینے کے لیے جیسے بیٹھتا ہوں تو میری وائف، میری خاتون میری آنکھوں کے سامنے ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہمارے درمیان کچھ بھی ہو لیکن میری خوشی کو آپ چھین نہیں سکتے۔ تو کہتے ہیں کہ میں تعجب میں پڑ گیا کہ میں نے آپ کی کون سی خوشی چھین لی؟ بولنا چالنا تو ہر جگہ ہوتا ہے، کس جگہ ایسا بولنا چالنا نہیں ہوتا ہے؟ پیغمبروں کے گھرانے میں بھی ہوا ہے۔ ازدواجی تعلقات میں نوک جھوک تو ہوتی رہتی ہے، اسے رائے کا پہاڑ نہیں بنانے کا ہوتا ہے، لیٹ گو کا سسٹم اپنانے کا ہوتا ہے۔ اگنور کرنا پڑتا ہے آدمی کو بہت سی چیزوں کو، جب تک اگنور کرنا آدمی نہیں سیکھے گا اس کے لیے ازدواجی زندگی، میرج لائف بڑی ڈیفیکلٹ بن جاتی ہے۔ میں نوجوانوں کے لیے ایک فارمولہ بتاتا ہوں۔ بزرگوں نے اور جو بدھی جیوی لوگ ہیں انہوں نے ایک فارمولہ بتایا ہے، فارمولہ ٹیک۔ جو فارمولہ ٹیک پر عمل کرتا ہے تو اس کی ازدواجی زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے، اور آپ اس فارمولے کو دوسرے فیلڈ میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹی فار ٹالرنس، آدمی کو صبر و تحمل سے کام لینا پڑتا ہے۔ اے فار ایکسیپٹنس، دا لائف از ایکسیپٹنس، آدمی کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، بہت سی چیزیں نہ چاہنے کے باوجود ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہے۔ اور اندر اے فار ایڈجسٹمنٹ، آدمی کو لائف میں بہت سی چیزوں کا ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور سی فار کمپرومائز، یہ فارمولہ ٹیک ہے۔
اس فارمولا ٹیگ کو میرڈ لائف میں بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی بزنس لائف ہے یا سوشل لائف ہے تو ان سوشل لائف میں بھی اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ جب تک آدمی صبر و تحمل سے کام نہیں لیتا ہے اس کے لیے بڑا مرحلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میری خوشی آپ مجھ سے چھین نہیں سکتے۔ اب کون سی خوشی؟ کہ لائیے جو پانی آپ پی رہے ہیں وہ آپ خود نہیں پی سکتے، مجھے آپ کو پانی پلانے میں جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتی، اور یہ میرا اپنا حق ہے، چاہے ہم میں کتنی نوک جھوک ہو جائے، کتنی ہمارے درمیان میں فائٹ ہو جائے، لیکن میں یہ میرا حق چھوڑ نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا تو جو ہے ایسے ہی پیتا پانی پانی ہو گیا، سارا غصہ کافور ہو گیا۔ یقین مانیے جب سے میری بیوی نے یہ بیہیو کیا میرے ساتھ، اتفاق کی بات ہے کہ اس خاتون کا انتقال ہو گیا۔ آج بھی میں اس بیڈ روم میں جاتا ہوں تو وہ شکل، وہ صورت، وہ پکچر، وہ تصویر میرے سامنے آتی ہے اور وہ میں پھٹ پھٹ کر رونے لگتا ہوں، اور میں اس بیڈ روم کے اندر رہ نہیں سکتا۔ یہ اصول ہے، ازدواجی زندگی میں نوک جھوک ہوتی ہے، کہنا سننا ہوتا ہے۔ ہمارے استاد محترم دارالعلوم کے شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد آچودی قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک آپ کی عمروں کو خوب برکت نصیب فرمائے، آپ کی تمام کوششوں کو۔ ہم کو ترمذی پڑھاتے تھے تو ترمذی میں آپ ہم کو سمجھاتے تھے، آپ کے سمجھانے کا انداز بھی بڑا پیارا ہوتا تھا، آپ کے پاس علم کے ساتھ تجربہ بھی ہے، تو اپنے تجربے کی روشنی میں کہتے تھے کہ دیکھو بیٹا، اللہ نے تمہیں 2 کان دیے ہیں، اللہ نے تمہیں 2 کان دیے ہیں، ایک کان سے بیوی کی سنو، دوسرے کان سے ماں کی سنو، اور دماغ اللہ نے جو بیچ میں دیا ہے تو اس دماغ سے فیصلہ کرو کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ اور ہمارے حضرت ماشاءاللہ تھوڑے مزاحیہ مزاج کے آدمی ہیں تو گجراتی میں ایک انداز میں بولتے تھے کہ نہ ماوریا بنو نہ باوریا بنو، ایسا کہتے تھے کہ نہ ماوریا بنو نہ باوریا بنو، یعنی ہم کو آپ نے سکھایا کہ آدمی اپنی سوشل لائف میں، میرڈ لائف میں، اپنے گھر کے اندر کس طرح سے بیو کر سکتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی بالکل بیوی کا ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ آدمی بالکل ماں کا ہو جاتا ہے۔ ایک مولانا تھے تو ان کی اس کی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا تھا، کہتے تھے میری ماں نے مجھے 9 مہینہ پیٹ میں پالا ہے۔ ایوری باڈی، ہر ایک کو 9 مہینہ رکھا جاتا ہے پیٹ میں، اس میں نئی بات کیا ہے؟ تو اس کی وجہ سے کیا آپ دوسرے پر ظلم کرو گے؟ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ازدواجی رشتہ اتنا حساس ہے کہ جتنا آسانی کے ساتھ وہ حاصل ہوتا ہے اتنا ہی آسانی کے ساتھ وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ اس لیے اس رشتے کو سنبھالنا یہ بہت بڑی دانشمندی ہے، اور اس رشتے میں آنے والی پریشانیوں کو آدمی کو اچھی طرح ٹیکل کرنا چاہیے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ اولاد کو رسپانسبلٹی سکھاتے نہیں ہے، چاہے میل ہو فیمیل ہو، ایوری بڈی، کوئی بھی ہو، اس کو اس کی ذمہ داری سکھائی نہیں جاتی کہ آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے، آفٹر میرج آپ کو لائف کیسی گزارنی ہے۔ نہ لڑکی کو یہ سکھایا جا رہا ہے نہ لڑکے کو یہ سکھایا جا رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کبھی مثلاً آفس سے اپنے کام کاج سے مرد تھک ہار کر کے آتا ہے، اب میم صاحب جو موبائل لے کے بیٹھی ہے، اب وہ کہتا ہے ارے میرا پرس کہاں گیا؟ ارے دیکھو نا ادھر ہوگا، اب وہ موبائل میں، اور وہ کہہ رہے کہ میرا پرس کہاں ہے؟ دوسری مرتبہ بولتا ہے میرا پرس کہاں ہے؟ ارے دیکھو نا ادھر ہوگا۔ اب دونوں میں نوک جھوک ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا، آج بھی ہماری بڈھی جو نانیاں اور دادیاں ہیں، آج بھی جب ان کے شوہر گھر میں آتے ہیں تو سب سے پہلے سارے کام رکھ کے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ وائف کا کام ہے کہ جب اپنا آدمی گھر میں آئے اسے اسمائل دے،
is very best weapon. یہ عورت کے مرد کا دل جیتنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ اسے ایک اسمائل دینی چاہیے، ایک مسکراہٹ دینی چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ دونوں طرف مقابلہ آرائی ہوتی ہے. یہ مقابلہ آرائی چلتی نہیں ہے. بخاری شریف میں روایتیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے غصے کو بھی برداشت کیا. ہمارے سامنے ہماری وائف اگر برتن پھوڑ ڈالے تو یقین کہیے کہ ہم کیا کہیں گے. لیکن ازواج مطہرات سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالے کو پھوڑ ڈالا، لیکن آپ نے اس پر نہ مارا اور نہ غصہ کیا. آپ جانتے تھے کہ عورت ذات ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ سٹنگ روم کی لائف ہماری الگ ہوتی ہے، بیڈ روم کی لائف ہماری الگ ہوتی ہے. آج ہم باہر جب سوشل لائف میں ہوتے ہیں تو لوگوں کو اتنے ہنساتے اور گھر والی کو ہم کبھی 10 منٹ 15 منٹ دے کر اس کو ہنسانے کی کوشش نہیں کرتے. بیڈ روم میں جاتے تو جیسے بہت بڑے سر آئے ہوں، بالکل سمم بکمن، حتیٰ کہ جو ہے بیٹے بھی اور اولاد بھی جیسے سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا منسٹر آیا ہے. تو یہ بیہیو جو ہے سوشل لائف کو خراب کر دیتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو اولاد ہے اوور 15 اوور 16 اوور 17، تو ایسی اولاد کو بھی آپ کبھی کبھی کہو کہ بیٹا آئی لو یو، بیٹا آئی لو یو. آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اپنی اولاد کو کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا میں تم سے محبت کرتا ہوں. آپ اپنی وائف کے سامنے اظہار محبت کر سکتے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ انلیگلی آدمی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن جو شرعی ہے، لیگل ہے، اس لیگل محبت کا کبھی وائف کو کبھی نہیں کہتا کہ آئی لو یو. کبھی اس طرح نہیں بولتا کہ مجھے آپ کے بغیر اچھا نہیں لگتا. کبھی تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ سسرال میں جاتی ہو، ٹھیک ہے جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زیادہ مت رہنا کیونکہ میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا. تو کبھی تو اس کو کہیے ایسا. وہ تو آپ کے پاس 4 دن کی چھٹی مانگتی ہے تو آپ کہتے ہو کہ 10 دن پورے کر کے آنا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس لیے محبت جتانی چاہیے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ان کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کر رہا ہے. یہ بڑا سیریس رشتہ ہے. میں نے آپ کو بتلایا کہ جتنی آسانی کے ساتھ یہ رشتہ آتا ہے اتنے آسانی کے ساتھ چلا جاتا ہے. اس لیے گھریلو لائف کے اندر ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنا اور انصاف کی بات کرنا، جیسے میں نے حضرت مفتی صاحب کا قول بتایا کہ ماں ہو کیا ہو گیا، ماں ہر ایک کی ماں ہوتی ہے، موم ہر ایک کی ماں ہوتی ہے، لیکن انصاف کی بات اس کے سامنے کرنی چاہیے کہ اماں دیکھو آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ ایسا کرتی، یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. سچ مانیے جو ساس بہو کو بیٹی کا درجہ دے گی، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو یہ بات بتلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ بہو اپنی ساس کو ماں کا درجہ ضرور دے گی. لیکن ہوتا کیا ہے، آج کی ماڈرن لوگ کیا ہے، اپنے آپ کو صدام حسین سے کم نہیں سمجھتی. تو پھر وہ بیچاری کیسے تمہارے ساتھ ایسا بیو کرے گی؟ انہیں آپ اپنی بیٹی کا درجہ دو. جب نئی دلہن آتی ہے، نئی فیملی میں ہوتی ہے، تو اس کا مائنڈ بنانا چاہیے، اسے سیٹ کرنا چاہیے. فیملی کے ممبر کا فریضہ ہے کہ وہ سارے لوگوں کا مزاج بتائے کہ ہمارے بڑے بھائی کا مزاج ایسا ہے، ہماری اماں کا مزاج ایسا ہے، ہمارے ابا کا مزاج ایسا ہے. مزاج سے واقفیت. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نکاح ہوا، سنیے گا. جس وقت حضرت نے یہ واقعہ بیان کیا اس وقت نکاح کو 30 سال ہو رہے تھے. حضرت نے فرمایا کہ 30 سال ہو گئے، الحمدللہ آج تک ہمارا جھگڑا نہیں ہوا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت ویسے تو کیا کرامت ہے یا کیا وظیفہ ہے آپ کے پاس؟ تو بتلایا کہ یہ اللہ کی بندی جب شادی کر کے میرے پاس آئی
تو اس نے پہلی رات میں مجھ سے کہا کہ دیکھو آپ بڑے خاندان کے بڑے ہیں، میں تو آپ کی کنیز اور آپ کی باندی ہوں، پلیز آپ مجھے اپنی پسند اور ناپسند بتائیے۔ سبحان اللہ، انہوں نے کیا پوچھا کہ آپ مجھے اپنی پسند اور ناپسند بتائیے کہ کن چیزوں سے آپ جو ہے آپا کھو دیتے ہیں اور کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے۔ یہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کی بندی نے جب سے میرا مزاج پہچان لیا، میری ناپسندیدہ چیزوں کو جان لیا، کبھی بھی مجھے اس نے زندگی میں یہ موقع نہیں دیا۔ مورخین سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں، لیکن حضرت عائشہ سے آپ کو زیادہ محبت تھی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مزاج شناس خاتون تھی، مزاج کو اچھی طرح جانتی تھی۔ آج کی عورتیں اپنے ہسبینڈ کے مزاج کو نہیں پہچانتی کہ کون سی بات سے میرے شوہر بھڑک جاتے ہیں۔ ایسے شوہر بیوی کے مزاج کو نہیں جانتا، آپ اس کے سامنے اس کی ماں کو گالی دو گے، باپ کو گالی دو گے، اس کے بھائی بہن کا برا بولو گے تو وہ جناب کیا کرے گا؟ کوئی بھی ہے، اس کے بھی سینے میں دل ہے۔ اس لیے کبھی بھی نوجوانوں یہ غلطی مت کرو کہ اپنی بیوی کے سامنے اس کے خاندان کی برائی مت کرو، یہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اور یہ دل ہے جو شیشے کے مانند ہے، ٹوٹ جاتا ہے تو جڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، یہ زندگی درگزر سے چلتی ہے، لیٹ گو کا سسٹم اپنانا پڑتا ہے۔ سوشل لائف کے اندر بہت مرتبہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہے، آدمی کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر فرما رہے تھے کہ آج نکاح کیے ہوئے 35 سال ہو گئے، 35، لیکن کبھی لہجہ بدل کر بات کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ سبحان اللہ، لوگ کرامتیں کس کو سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ بھی سب سے بڑی کرامت ہے کہ 35 سال جیسا لانگ ٹائم، آج مشکل سے ہمارے 35 دن ایسے گزرتے ہوں گے کہ کبھی جو ہے بولنا چالنا وائف کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ 35 سال کا زمانہ ایسا گزر گیا کہ لہجہ بدل کر بات کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ کیا یہ انسان نہیں تھے؟ ان کی ضروریات نہیں تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنے والے تھے۔ آپ نے ازدواجی زندگی کی جو گائیڈ لائن کی، اس کو اپنانے والے تھے۔ آج میرے بھائیوں، ویسٹرن کلچر اور موویاں اور ڈرامے آج ہمارے نوجوان کے بیہو کو بالکل خراب کر دے رہی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ آپ کا آئیڈیل نہیں ہے، ناٹ یور آئیڈیل، یہ آپ کا آئیڈیل نہیں ہے۔ مووی آپ کا آئیڈیل نہیں ہے، پلیز، یہ آپ کا آئیڈیل نہیں ہے۔ ٹی وی ڈرامے آپ کا آئیڈیل نہیں ہے۔ آئیڈیل کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اگر اپنے آئیڈیل کی تلاش ہے تو ہم نے ایک بے مثال شخصیت دنیا کے اندر بھیجی ہے، وہ سارے میدانوں کے اندر بے مثال ہے۔ اس ازدواجی زندگی میں بھی اگر تمہیں اپنا آئیڈیل طلبگار ہے تو رسول پاک علیہ السلام کی لائف کو آئیڈیل بناؤ۔ آج یہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی گھر میں آتی ہے اور اس پر سارے گھر کے ممبر ٹوٹ پڑتے ہیں، بڑی بہن کیا، خالہ کیا، دادی کیا۔ ایک لڑکی ہے، وہ ہچکچا کر کے رات کو بیڈ روم میں جاتی ہے تو روتی ہے، شوہر پوچھنے کے لیے تیار نہیں، واٹ از ہیپن؟ ایسے پوچھنا چاہیے کہ آج کیا ہے، تمہیں کوئی تکلیف ہے، لیکن بھولے سے شوہر نہیں پوچھے گا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے۔ جس گھر کے اندر لڑکی رو رہی ہو، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے، آپ سب حضرات الحمدللہ اس سے لطف اندوز ہوں گے چونکہ علمی طبقہ ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ قرآن مجید کی تفسیر بیان القرآن تحریر فرما رہے تھے۔ پیرانی صاحبہ جو ہے
تو آپ کی اہلیہ پیرانی صاحبہ، انہوں نے حضرت سے کہا کہ دیکھو حضرت، آج مجھے ایک دعوت میں جانا ہے، تو آپ ذرا ٹائم سے مرغیوں کو دانے ڈال دینا اور ان کے پانی کا ذرا دیکھ بھال کر لینا آج کے دن۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو علمی آدمی تھے، اور آپ سب حضرات جانتے ہیں جن کو علم سے مشغلہ ہوتا ہے، جو کتاب لیتا ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھ رہے تھے، تفسیر لکھ رہے تھے۔ لکھتے لکھتے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ سارے مضامین میرے دماغ سے غائب ہو رہے ہیں۔ علمی کام کرنے والا آدمی جانتا ہے کیسے یکسوئی کیسی چاہیے، کیسا اکیلا پن چاہیے، کس طرح دماغ کی حضوری چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یا اللہ کیا گناہ ہو گیا۔ دیکھو میرے بھائیو، سوچو، میرے طلبہ یہاں موجود ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ علم کی کمی محسوس کر رہے ہیں، متوجہ ہو رہے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ پاک میرا کیا گناہ ہو رہا ہے کہ میں آپ کی عنایت سے محروم ہو رہا ہوں۔ عزیز طلبہ، اگر آپ کو کتاب سمجھنے میں مشکلی پیش آ رہی ہے، کوئی مضمون سمجھنے میں مشکلی پیش آ رہی ہے، کوئی مسئلہ استفتاء لکھنے میں پریشانی پیش آ رہی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ اللہ پاک کچھ گناہ مجھ سے ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی، لیکن کیا ہو رہا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اللہ پاک کیا ہو گیا؟ اچانک یاد آ گیا کہ پیرانی صاحبہ نے کہا تھا کہ مرغیوں کو دانا پانی دے دینا۔ اٹھے پھٹافٹ، دانا ڈالا، پانی ڈالا، پھر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھے، پھر مضامین کا ورود شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہمیں ایک واقعہ لگتا ہے، انفارچونیٹلی لگتا ہے، لیکن یہ انفارچونیٹلی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے میرے آپ کے سبق کے لیے ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو جانوروں پر اگر کسی جگہ پر صورتاً بھی اس طرح سے ظلم ہو رہا ہو تو میری رحمت اٹھ جاتی ہے۔ سوچو جانور کے ساتھ اس سلوک سے ایسا ہوتا ہے، ہم جس بیوی سے پیار کرتے ہیں اس بیوی کو کبھی ہم مارتے ہیں؟ بخاری شریف میں روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عورتوں کو اپنے غلام کی طرح مت مارو کہ ضرورت پڑنے پر تم ان سے ہم بستری کرتے ہو اور پھر تم انہیں مارتے ہو۔ تو ظلم سے اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ سوشل لائف جو شادی کے بعد آدمی کی ڈیولپ ہوتی ہے اور جو رشتے ڈیولپ ہوتے ہیں تو ان رشتوں کو نبھانا یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نعمت نکاح کی اللہ تبارک و تعالی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔